بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہندوؤں کو دنیا بھر میں کٹر مذہبی انسانوں کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے مذہب کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کرتے، خود چاہے مذہب میں کتنی ہی تبدیلیاں کریں، لیکن اگر کوئی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے کوئی ایک بات بھی کہہ دیں، وہ سچی ہی کیوں نہ ہو، اس پر ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ برداشت نہیں کرتے۔ یہ اپنے مذہب پر فخر کرتے ہیں اور اس کی خوب تشہیر بھی کرتے ہیں، گو کہ یہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے جیسا کہ دوسرے مذاہب کے مبلغ کرتے ہیں، مگر اپنے آس پاس رہنے والوں کو اپنے مذہب کو پر اثر ثابت کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ ناظرین، ایسا ہی ایک سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے اس شخص نے بھی کیا تھا، جو کافی بڑی عمر کا تھا اور لیکچر سننے آیا تھا۔ یہ شخص چل پھر نہیں سکتا تھا تو مائک کے پاس نہیں آ سکا، اس لیے بغیر مائک کے ہی اس نے اپنی ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے سوال کیا، جو کہ وہاں پیچھے بیٹھے لوگوں کو تو سمجھ نہیں آیا، مگر چونکہ یہ شخص سٹیج کے پاس تھا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ سوال سن لیا اور پھر انہوں نے مائک پر آ کر یہ سوال دہرایا تاکہ وہاں بیٹھے دیگر لوگ بھی جواب سے پہلے سوال سن سکیں، تاکہ ان کو بھی سمجھ آ جائے کہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے۔ Dr. Zakir always prefers if people can come up to the mic and ask questions, and questions written on the papers or paper slips will be given second preference. So please come on the mic and ask question, that would be preferable. Well, my question was that when I see religion is very dominant in the society, does it affect your work? ناظرین، یہ شخص مسلمان تھا مگر ہندو لوگوں کے درمیان کام کر رہا تھا۔ جو بھی اس کا کاروبار تھا اس میں ہندوؤں سے کافی ملنا جلنا رہتا تھا، شاید اس کو کوئی اچھا یا برا تجربہ ہوا ہوگا۔ تو اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا کہ آپ بھارت میں پیدا ہوئے، وہیں تبلیغ کی، تو کیا ہندو معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کے کام پر کوئی برا اثر تو نہیں پڑا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب شروع کرتے ہی کہا کہ ہاں، ایسا ہی ہے، دعوت کے کام پر اس چیز کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے، مگر یہ چیز مجھے اور زیادہ ریاضت کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ یہ اسلام کی خاطر میری محبت کو اور بڑھاتی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مزید آگے چلنے کے ارادے کو تقویت دیتی ہے۔ میں ممبئی سے آیا ہوں، یہ ہندو اکثریتی شہر ہے اور یہ دعوت کے کام کے لیے سب سے مشکل شہر ہے۔ وہاں موجود سیاسی تنظیمیں اسلام کے بہت خلاف ہیں، مگر اللہ تعالیٰ سورہ عمران میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہ ہو سکے گا، اور اگر اس نے مدد چھوڑ دی تو پھر ایسا کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی مدد ہو تو ہر چیز آسان ہوتی ہے، اور ممبئی میں دعوت کے کام میں جان کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ اس شخص نے سوال پوچھا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ممبئی وہ شہر ہے جہاں پر تبلیغ کا کام جان جوکھوں میں ڈالنے والا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا، جی بالکل، میں یہی کہہ رہا ہوں۔ ممبئی شہر تبلیغ کے لیے نہیں بنا، مگر پھر بھی ایسی صورتحال میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بھروسے ہر چیز بہت آسان تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ پہلے بھارت میں حالات کافی بہتر تھے، مگر پھر 2014 میں مودی کی حکومت آ گئی اور اس نے آتے ہی سب سے پہلے تو دائین کو بین کرنا شروع کر دیا۔ ہماری تنظیم IRF پر بین لگایا اور پھر مجھے بھارت سے ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ہماری تنظیم اور ذاتی اثاثے، گھر، گاڑی، بینک اکاؤنٹ سمیت ہر چیز کو منجمد کر دیا گیا، مگر اس سب کے باوجود میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھ سے جو کام لینا ہے وہ بند نہیں ہوا، اور میں آج بھی دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ اس ساری دنیا کی آسائشوں اور چیزوں سے بڑھ کر نعمت ہے جو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ In Bombay, while doing dawah, even the life is in danger. Bombay is the most prejudiced place in India against Muslims. That's what I'm aware of it. That's what I'm telling you. That's what I'm telling you. Bombay is the most difficult place where you can do dawah. It's very difficult. Yet, in spite of living in such a situation, with Allah's help, it is very easy. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں نے ممبئی میں کیبل ٹی وی پر لیکچر دیے، میرا لیکچر 10 لاکھ گھروں میں ہر روز سنا جاتا تھا، اور اس دوران ہم نے دعوت کا کام انتہائی دھڑلے سے کیا۔ ہم ویدوں کے حوالہ جات دے کر پنڈتوں کے منہ بند کر دیا کرتے تھے، بھگوت گیتا، مہا بھارت، اپنی شدھ کی حوالے دیتے تھے، اور اس کے باوجود ہمارے لیکچرز میں ہندوؤں کی بڑی تعداد آتی تھی، اور ہم نے اپنے لوگوں کو بھی تربیت دی۔ وہ بھی تبلیغ کا کام کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسکولوں میں تبلیغ کیا کرتے تھے۔ ہم نے 5ویں 6ٹھی جماعت کے بچوں کو بھی ایسی تربیت دی تھی کہ وہ فر ہر چیز کے حوالے دیتے تھے، چاہے وہ قرآن پاک سے ہوں یا ہندوؤں کی مذہبی کتابوں سے۔
नाज़रीन, यहाँ एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई कि डॉक्टर साहब के जवाब देते हुए इस शख्स ने एक और सवाल कर लिया और पूछा कि क्या आप किसी को इस्लाम की तरफ रागिब करने में कामयाब हुए थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पहले तो कतार में लगे 15 लोगों को देखा जो सवाल करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। फिर उस शख्स से कहा कि भाई, उंगली दें तो हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, हमें सवाल जवाब के कवायद को मानना चाहिए। ये हम दो लोगों के दरमियान होने वाला मुज़ाकरा नहीं है। आप बूढ़े शख्स हैं जो माइक के पास नहीं आ सकते थे, तो हमने आपको बैठे बैठे सवाल करने की इजाजत दी। कवायद की पाबंदी लाजमी है। कतार में कम से कम भी 15 लोग खड़े हैं जो आपका सवाल खत्म होने के इंतजार में हैं। अगर आप 3 सवाल करना चाहते हैं तो तीनों इकट्ठे ही कर लेते। अगर आप मेरी बात करने के दौरान मुझे टोकेंगे तो यह कवायद की खिलाफ वर्जी होगी और एक मुसलमान को लाजमी उसूलों का पक्का होना चाहिए। उस शख्स ने कहा कि मेरे सवाल एक दूसरे से लिंक करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक बोले, फिर आपको ये सवाल इकट्ठे ही करने चाहिए थे, वरना फिर आपको अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। उसूलों के मुताबिक जब ये 15 लोग सवाल करके फारिग हो जाएं, तो आप दोबारा अपना चौथा सवाल भी कर लें, कोई हरज नहीं, मगर इन लोगों को तो खड़े न रखें। उंगली दे तो पोछा नहीं पकड़ना चाहिए। The thing is that if someone gives a finger, should not catch. Then the rules and regulations are there. There are at least 15 people standing in the queue there. And one questioner, you could have asked all the 3 questions together. While giving a talk, if you interrupt in between, this goes against the rules and regulations. And a Muslim is supposed to follow the rules and regulations if you are a Muslim. The questions are interrelated. So you should ask together. Yes, you should ask together. Otherwise, you should ask one question, go behind the queue, and then ask. So you should wait for 15 people to finish and then you can ask. डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर इस शख्स के मोहताज होने का लिहाज किया और फिर उसके तीसरे सवाल का जवाब दिया कि आपने पूछा था कि क्या किसी को इस्लाम कबूल कराने में कामयाब हुए या नहीं। तो भाई, हम कामयाब नहीं हुए, बल्कि ये अल्लाह ताला है जो जिसको चाहे हिदायत दे। हम किसी का मजहब नहीं बदलवा सकते। सूरह गाशिया में अल्लाह ताला फरमाता है कि बस आप नसीहत कीजिए, बेशक आप तो नसीहत करने वाले हैं, आप इन पर कोई दरोगा नहीं है, मगर जिसने मुंह मोड़ा और इनकार किया सो उसे अल्लाह बहुत बड़ा अजाब देगा। बेशक हमारी तरफ ही उनको लौट कर आना है। तो अल्लाह ताला ने माशाअल्लाह हजारों लोगों को हिदायत दी और इसका जरिया हम बने। और अगर आप हमारे लेक्चर देखें कि हमने हिंदू मत और इस्लाम के दरमियान तकाबुल इजाज़े पर कई लेक्चर किए और इन लेक्चर्स के बाद सवाल जवाब होते थे और हमने सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्लिमों को ही इजाजत दी कि वो सवाल करें और आज तक ये ऐसा ही सिलसिला चल रहा है। यानी एक तरह से हमारे लेक्चर में मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम हमारे मेहमान होते हैं। अल्लाह ताला ऐसी मदद और फजल किया कि हम 3-3 घंटे भी गैर मुस्लिमों को दें तो भी सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि सवालात करने वाले ही इतने ज्यादा होते हैं। और माशाअल्लाह कई ने स्टेज पर आकर इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया। और मैं एक मर्तबा मुंबई में था कि लेस्टर में एक हिंदू शख्स मेरे लेक्चर से इतना मुतासिर हुआ कि वो मुझे लेस्टर बुलाना चाहता है और वो चाहता है कि मेरे लेक्चर में वो लेस्टर में रहने वाले तमाम हिंदुओं को दावत दे कि आकर मुझे सुने। वो चाहता था कि मैं इस्लाम और हिंदुइज्म में मुमासलत पर लेक्चर दूं। तो असल बात ये है कि हम सिर्फ पैगाम पहुंचाते हैं, हिदायत देना अल्लाह ताला का काम है, मगर हमें डरना नहीं चाहिए, बस कुरान और सुन्नत पर अमल करना चाहिए। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।